سعد بن ابی وقاص کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، جن کی دعائیں اللہ نے کبھی رد نہیں کی، جب بھی دعا کرتے تھے اللہ قبول کرتا تھا۔ تو جیسے کہ وہ میں نے بتایا ایک واقعہ، تو اسی طرح کوئی عراق میں ایک شخص تھا جو حضرت علی کو برا کہہ رہا تھا، تو انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس کو منع کیا کہ آپ حضرت علی کو مت برا کہیں، کیونکہ کیا کہتا ہے وہ کیا کر لو گے، تم کیا کر لو گے؟ انہوں نے کہا میں تمہارے لیے بد دعا کروں، انہوں نے کہا جاؤ کرو، مجھے نہیں پرواہ۔ تو انہوں نے پھر وضو کیا، 2 نفل پڑھے اور اس کے لیے بد دعا کی، اور وہ اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایسا جانور نکلا جنگل سے جس کو ہم نے کبھی نہ دیکھا، اس کے بارے میں نہ سنا، اتنا ہیوج، اتنا وہ ہیوج تھا وہ، اور عجیب قسم کا جانور تھا وہ۔ آیا اور آ کے اس شخص کو اٹھا کے لے کے چلا گیا۔ ایک مشہور حدیث ہے، سعد سے منسوب ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ بہت بیمار تھے اور کہتے تھے کہ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ میں مر جاؤں گا۔ امیر بھی تھے، اور اس وقت تو ان کی صرف ایک بیٹی تھی جن کا نام عائشہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں اپنی دولت میں سے 2/3 صدقہ کر دوں؟ تو آپ نے کہا نہیں۔ پھر کہنے لگے کہ اچھا، آدھی دولت جو ہے اس کو میں صدقہ کر دوں؟ آپ نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے کہا 1/3 جو ہے نا، وہ آپ صدقہ کر دیں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ میکسیمم ہے 1/3، یہ میکسیمم ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ یعنی اس سے زیادہ صدقہ نہیں کیا جا سکتا۔ پوری دولت میں اپنی اولاد کے لیے چھوڑنے کے لیے جانا جو ہے، چھوڑے جانا، اپنی اولاد کے لیے دولت چھوڑ کے جانا وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ ساری دولت ہی صدقہ کر دیں۔ تو اولاد کیا کرے گی؟ بھیک مانگے گی، لوگوں کو رحم و کرم پہ نہ چھوڑ کے جائیں ان کو۔ اور جب زندہ ہوں تو پھر جتنا مرضی صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن مرتے وقت آپ ایسا آرڈر نہیں کر سکتے، پاس نہیں کر سکتے کہ میں ساری جائیداد دے کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صحت کے بارے میں 3 بار دعا کی کہ اللہ سعد کو صحت دے، اللہ سعد کو صحت دے، اللہ سعد کو صحت دے۔ پھر یہ کمانڈر تھے ایران کے خلاف جنگ میں، اور جیسے کہ بتایا اشرف مبشرہ کے صحابی تھے، اور یہ اشرف مبشرہ کے جتنے صحابی تھے نا، ان میں سے یہ سب سے آخر میں فوت ہوئے تھے، اور حضرت معاویہ کی خلافت میں جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کے یہ کمانڈر تھے۔ تو اس وقت ہاتھیوں کی آنکھوں میں انہوں نے تیر مارے تھے، وہ ہاتھیوں کی بڑی مشہور جنگ ہے، جنگ قادسیہ۔ ایران فتح کیا انہوں نے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، تو حضرت عمر نے ایک شورا بنائی کہ اپنا آپ خلیفہ مقرر کر لیں۔ تو اس شورا میں انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کیا تھا۔ تو حضرت سعد کو کوئی خلافت سے کوئی رغبت نہیں تھی، خلیفہ بننے کی کوئی خواہش نہیں تھی، تو انہوں نے اپنے آپ کو اس شورا سے علیحدہ رکھا، تو اپنا وقت اسلام کی دعوت و تبلیغ میں صرف کیا کرتے تھے، فتنہ سے دور رہتے تھے۔ اور فتح مکہ پر ان کی جو ایک بیٹی تھی، لیکن جب فوت ہونے کے وقت، جب وفات کا ٹائم ہے، تو اس وقت ان کے 20 بچے تھے۔ ان کا ایک بیٹا آیا ان کے پاس، اور تو یہ پہاڑوں میں مویشی چرا رہے تھے، چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے سارا کچھ، پہاڑوں میں مویشی چرا رہے تھے اس وقت۔ تو میرے بیٹے کو دیکھ کے کہتے کہ اللہ بچائے اس کے شر سے، بیٹے کو دیکھتے اللہ بچائے اس کے شر سے۔ تو کہ بیٹے نے کیا کہا تھا؟ بیٹے نے یہی کہا کہ آپ اتنا اثر رسوخ رکھتے ہیں، آپ اس کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا بہت ویلیو ہے معاشرے میں، آپ کا بہت بڑا اسٹیٹس ہے، آپ اس کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اور کوئی مناسب آپ پوسٹ اپنے لیے کیوں نہیں لیتے؟ تو آپ بیٹھ ادھر جنگل میں آگے بکری چرا رہے ہیں۔ تو حضرت سعد نے اپنے بیٹے کی اس آفر کو ریجیکٹ کر دیا، اور جو آج جو چائنا میں اسلام پھیلا ہوا ہے، اس کا وجہ بھی حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں۔ وہاں پہ آج بھی ان کی مسجد جو ہے وہ موجود ہے چائنا میں۔ تو اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، اور ان کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، اور صحابہ کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ،
اور ہمارے پورے خاندان ہیں جو سن رہے ہیں اس ویڈیو کو، ان کی پوری فیملی کو اور ہم سب کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو جنت الفردوس میں اکٹھا کر دے، آمین۔ تو یہ حضرت سعد بن نبی وقاص کا بھی ایپیسوڈ اب ختم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ دوسرا نیکسٹ ایپیسوڈ ہم جلدی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ کی دعاؤں کا ہمیشہ منتظر رہوں گا۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔